مہمان آپ سب سے پہلے کہیے گا کیا اہمیت ہے ملک احمد خان صاحب کی یہ بات کرنے کی، اور وجہ کیا سمجھتی ہیں اگر ثبوت ہے ان کے پاس تو اتنا پرولونگ کرنے کی اور یہ اس طرح کی باتیں کرنے کی، پریس کانفرنسز کرنے کی وجہ کیا؟ لائیں سامنے رکھیں۔ دیکھیں لینا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کیوں ابھی تک سامنے نہیں لایا، یہ تو ملک احمد خان صاحب بھی بتا سکتے ہیں، اور اگر ان سے رابطہ ہوا تو میں ضرور آپ کو بتا دوں گی کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا لینا کہ میں نے بھی اس ایک جو یہ نجی محفل کی جو بات جو یہ کر رہے ہیں اس کا حوالہ میں نے بھی دیا تھا کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ان کے پاس جو ہے اس بارے میں جو اطلاعات ہے یا ایویڈنس ہے کہ وہاں پر کسی سینئر جج نے اس طرح کی جو ہے بات کی تھی، اور یہ ویسے نون لیگ کے ایک دو اور لیڈرز بھی یہ کچھ ٹی وی ٹاک شوز کے اندر بھی اس کا حوالہ دے چکے ہیں، بات کر چکے ہیں کہ جی اگر 25 اکتوبر تک نہ ہوئی امینڈمنٹس تو پھر اس کے بعد جی الیکشنز ہو جائیں گے۔ اچھا یہ نہیں بتاتے اس میں، ایک تو خیر بالکل اگر کوئی ایسی چیز ہے تو سامنے لانا چاہیے، لیکن لینا کیا اگر ایک نجی محفل میں، یعنی ہم لوگ بھی اگر آپس میں ہم 5 لوگ ہیں، ہم کسی پرائیویٹ محفل میں بیٹھ کر جو بات کرتے ہیں تو وہ اگر سامنے آئے تو وہ تو اس کا ایک بالکل کانٹیکسٹ بھی کئی دفعہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، کوئی اور طرح کی چیزیں باتیں ہو جاتی ہیں، کیا اصل میں ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن کرائے گی کیسے، مطلب کہ عدلیہ کیسے الیکشن کرائیں گے؟ اس طرح اتنا آسان کام تو نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے اندر کیا ایویڈنس ہے، بہت سارا اس میں ٹائم بھی لگتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ 2018 میں بھی جب ریگنگ ایلیگیشنز کے باوجود ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی نئے الیکشنز ہوئے یا کوئی ایسی چیز کھل گئی۔ تو یہ رومرز کی بیس کے اوپر یا اگر کسی پرائیویٹ محفل میں ایسی کوئی بات بھی، اس بیس کے اوپر آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ عدلیہ کو لانا چاہ رہے ہیں انڈر پریشر، آپ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لانا چاہ رہے ہیں اس کے تھرو آپ چاہ رہے ہیں، ایک تو خیر ایک یہ بھی تھا کہ جی چیف جسٹس صاحب جو اگلے بننے والے ہیں یعنی منصور علی شاہ صاحب، ان کا راستہ بھی روکا جائے، یہ بھی ہم نے ایلیگیشن یہ چیزیں سنی تھی۔ تو اگر آپ یہ رومرز کی بیس کے اوپر یا کسی پرائیویٹ محفل کی کنورسیشن کی بیس کے اوپر آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو یہ تو غلط ہوگا۔ دیکھیں اصل میں تو آپ ایون اگر منصور علی شاہ صاحب اور بھی بہت سارے ججز اس طرح کے ہیں اس وقت عدلیہ میں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں، ان کی جو ان کی اگر پرانی آپ دیکھ لیں، ان کے ورڈکٹس بھی دیکھ لیں، ان کی ججمنٹس بھی دیکھ لیں، دے اسپیک فار دیم سیلز، اچھی ججمنٹس ہیں، آپ ان سے کچھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، کچھ سے نہیں۔ جہاں تک انہوں نے ماضی کے ججز کی بات کی، وہ تو ملک احمد خان صاحب کے پاس بالکل آئی ایم شیور کہ ایویڈنس ہوں گے، کیونکہ کہا بھی جاتا ہے کہ یہ جنرل باجوہ کے بھی سے بھی قریب ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 63A پہ میں بھی یہ بات کر چکی ہوں، اور جو انہوں نے بندیال صاحب کی کورٹ کی بات کی لا اپ سائیڈڈ، اور جو انہوں نے اس طرح کی جو آئین اور دوسری باتیں کی، تو 63A کا انہیں معلوم ہوگا بہت اچھی طرح کہ کس کے کہنے پر وہ ججمنٹ آئی اور کیوں آئی، کس کو فیور کیا گیا۔ پھر ہم نے ثاقب نثار کورٹ بھی دیکھی ہے، باقی بھی اس طرح کے ہم نے چیزیں دیکھی ہیں۔ لیکن یہ کہنا جس طرح قاضی صاحب ہوں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں یا منصور علی شاہ صاحب ہوں، ان کو آپ افتخار چودھری یا ثاقب نثار یا عمر بندیال سے آپ نہیں ملا سکتے، ٹھیک ہے؟ ہمیں فیوچر کا تو نہیں پتا ہوتا لینا، لیکن میں یہ کہوں گی کہ ججز کو یہ پریشرائز کرنے کی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ اگر کچھ ٹریبیونلز کے معاملات یا اس طرح کی چیزیں وہ ایسے فیصلے نہ آئے کہ وہ لگے کہ جی گورنمنٹ کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک جسٹیفیکیشن فار دا امینڈمنٹس، پروپوزڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو جب بھی اگر آئیں تو وہ اس کی بھی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، ایک وکٹم ہوڈ کی بھی، کہ اگر کل کو کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی فیصلہ اس طرح کا آتا ہے جو پی ٹی آئی کو فیور کرتا ہے اور ان کو نہیں کرتا، تو اس میں کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ اب پرائیویٹ یا نجی محفلوں کی باتوں سے میرا نہیں خیال کہ اتنے بڑے بڑے فیصلے جو ہے وہ لینے بات چاہیے۔ صرف یہی ہے، یہ یقیناً آپ نے بھی پہلے بتایا تھا، ہم اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکے ہیں، جو افواہ ہے، لیکن جب ملک احمد خان صاحب یہ بات کرتے ہیں اور الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اس متعلق ثبوت موجود ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کہی ہے، یقین دہانی کروائی گئی ہے، تو ارشاد بھٹی صاحب کیا مطلب لیا جائے پھر اس کا؟ ابھی محمل نے بھی اس طرف اشارہ کیا، خواجہ آصف صاحب تو بڑا کھل کے کہہ چکے ہیں کہ طاقتور حلقوں سے جو ساز باز ہے ملک احمد خان صاحب کی وہ ہے اور ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو جب ملک احمد خان صاحب یہ بات کرتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں تو کیا مطلب لیا جائے اس کا؟ میڈم شیخ، سوال پہ آنے سے پہلے میں اپنے پیارے محبوب قائد کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام آباد کے لوگوں کا حال ہے آج کے دن، اور جس طرح میں آفس پہنچا ہوں، یہ سارا ہمیں قبول ہے۔ شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہے میں آپ کو فون کرتا خود لینے آ جاتے، میں نے آپ کو بھی ڈسٹرب نہیں کیا، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں نے دودھ کے بغیر چائے پی ہے اور باسی بریڈ کھائی ہے۔ میں ہر مصیبت قربان آپ کے لیے، بس صرف یہ پہنچانا تھا کہ آفس کیسے پہنچے ہیں آپ؟ گھر میں آپ کے پاس تازی بریڈ اور تازہ دودھ نہیں ہے؟ کل منگوا کے رکھ لیتے آپ؟ نہیں میڈم شیخ، آپ ایلیٹ کلاس کے ہیں، میں لوور مڈل کلاس کا غریب ہوں۔ آپ سے بریڈ کا ہی پوچھا، یہ نہیں پوچھا سر آپ کیک کیوں نہیں کھاتے اگر آپ کے پاس بریڈ نہیں ہے، تو یہ بتا دیں مجھے دفتر کیسے پہنچے ہیں آپ؟
मैडम शेख कुछ ना पूछिए, मैं आज कोई 18 रास्ते बदल कर 4 मरतबा वन वे पे आकर और 6 नाकों को चकमा दे के यहाँ पहुँचा हूँ। जी 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 जी, शुक्रिया महमल, शुक्रिया। तो शहबाज शरीफ साहब, आई लव यू। अच्छा मैडम शेख, अब मलिक अहमद साहब के सवाल पे आते हैं कि, और सवाल पे आने से पहले मुझे 3 ही मिसालें याद थी, हालांकि 18-19 याद थी, लेकिन इस वक्त याद नहीं आ रही क्योंकि ऐसा पहुंचा हूँ धिंगम मुश्ती में। बातें करोड़ों की और फिर जब पूछो तो दुकान पकौड़ों की। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। वैसे आज तक मुझे हाथी कोई मिला नहीं है, किसी से पूछूं। एजाज भाई जो वो एक कैंप में हाथी घुसाने की बात करते हैं, पता नहीं उसके हैं किसके हैं। चीचो चीच गंडेरियां, 2 तेरियां 2 मेरियां, उतू उतू रोड़ा पाई जा, विचू विचू खाई जा। मैडम शेख, सवाल ये है कि आपका बड़ा दिलचस्प कि मलिक अहमद की जानिब से सबूत मंजर आम पर ना लाने की वजह क्या है? मैडम शेख, आपको याद है कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बयानिया बनाया गया था कि 2018 के इलेक्शन में आरटीएस बिठा दी गई। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दूसरी मरतबा हुकूमत में है। कभी कोई सबूत या उन बंदों को सामने लाए हैं जिन्होंने आरटीएस बिठाकर इमरान खान को जितवाया? मैडम शेख, आपको याद है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की जानिब से इमरान हुकूमत में लगाया गया कि हम पर जाली मुकदमात बनाए गए। और मैडम शेख, कभी 2-4 बंदे पहुंचे हों हद के इज़्ज़त के सिलसिले में कि ये यार आपने क्या जुल्म किया, हम पे जाली मुकदमे बनाए और अदालत आए हों? मैडम शेख, आपको याद है कि मरीम नवाज साहिबा के होटल का दरवाज़ा टूटा था और फिर फरमाया गया था कि हमें मालूम है किसने दरवाज़ा तोड़ा और किसके कहने पर तोड़ा। और कभी कोई आपको याद हो कि मरीम नवाज साहब आप चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कभी उन दरवाज़ा तोड़ने वालों को और किन के कहने पर तोड़ा था उनको सामने वो लाई हों या सबूत मंजर आम पर लाई हों? मैडम शेख, आपको याद है कि एक ट्वीट आया था, हुसैन नवाज़ उन दिनों लंदन में थे और मरीम नवाज़ यहाँ थी, दोनों के ट्वीट आए थे कि नवाज शरीफ साहब को नैब की हिरासत में जहर दिया गया है। कभी कोई पता चला कि उसके बाद किसी ने उस हवाले से कोई बात की, कोई सबूत मंजर आम पर लाए गए हों? मैडम शेख, आपको याद है कई मरतबा, 3 मरतबा तो मैंने भी सुना है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मुझ पर जो जाली झूठा मुकदमा 15 किलो हीरोइन का बनाया, मैं पहुंच गया हूं किसने बनाया है। कभी कोई राना सनाउल्लाह साहब इस पहुंचने के अलावा पहुंचे हों कहीं कि उनको किसी अदालत में लाए हों? मैडम शेख, आपको याद है कि मुस्लिम लीग नून एक अरसे से और पीपल्स पार्टी वाले बता रहे हैं कि फलां जजेस ने सहूलत कारी की इमरान खान की। कभी कोई उन जजों को एक सबूतों के साथ अदालत में कोई लाया गया हो? अब तो सारे रिटायर्ड हो चुके हैं जिन पर वो इल्ज़ाम लगाते थे। मैडम शेख, आपको याद है कि खैर ये तो मैं बात ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चलो कि इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया या इमरान खान यहूदी एजेंट है, कभी कोई सबूतों के साथ ऐसी बात मंजर आम पर आई हो? और मैडम शेख, आपको एक जज अरशद मलिक याद होगा, मरहूम, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, उसकी ऑडियो वीडियोज़ आई और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहना पड़ा कि जो ऑडियो वीडियो लाए वही हट गए, वापस बेयारो मददगार हो गई। और आपको याद है मैडम शेख कि नवाज शरीफ साहब अभी कल कह रहे थे कि मेरे पास एक ऑडियो पड़ी हुई है साकिब निसार की, जिसमें वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम को छोड़ना नहीं है क्योंकि हमने इमरान खान को लाना है। अब मुझे नहीं पता कि वो उन्होंने कहाँ सजा के रखी हुई है, वहाँ से वो उठाना नहीं चाहते या अदालत में लाना नहीं चाहते या साकिब निसार को अकाउंटेबल नहीं करना चाहते। और मैडम शेख, आखिरी बात, आपको वो याद है राना शमीम का हलफनामा जो लंदन में बना था और फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया और जब अतर मिनल्ला साहब ने पूछा तो गैर मशरूत माफ़ी मांग कर राना शमीम पतली गली से निकल गए। मैडम शेख, मलिक अहमद साहब के पास अगर सबूत हैं कि एक सियासी जमात के कुछ जज कह रहे हैं कि इंतखाबात की तैयारी करें, तो स्विट्ज़रलैंड जाने से पहले मेरे मलिक अहमद खान साहब ये सबूत किसी अदालत में दे जाते या किसी बंदे की ड्यूटी लगा जाते कि इरशाद भट्टी को दे दो ताकि उसका तो मुंह बंद हो। मैडम शेख, क्यों ये ऐसा होता है? आप इस पे आ जाएं। हालांकि आप यकीन करें, मैंने बड़ी ऐसी लंगर गप्पें सुनी हैं कि फलां जज मुस्लिम लीग नून से राब्ते में हैं, फलां जज आज भी मुस्लिम लीग नून को मशवरे दे रहे हैं, फलां जज ने कहा है कि आप दोबारा गिनती के जितने भी सीटें लाएंगे हम हुकूमत को वो सीटें दे देंगे। लेकिन ये सुनी सुनाई लंगर गप्पे हैं। तो मैडम शेख, क्यों ऐसा हो रहा है? इस वजह से हो रहा है कि ये सुनी सुनाई बातें हैं और इनके कोई सबूत नहीं है इनके पास। इस वजह से हो रहा है कि एक सियासी बयानिया बनाना होता है, इस वजह से हो रहा है कि राई का पहाड़ बनाना होता है, इस वजह से हो रहा है ऐसी गुफ्तगू करके और ऐसे हरबे आजमा कर मुतलका हलकों को प्रेशराइज करना होता है।
اور کچھ شخصیات پر دباؤ ڈالنا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ چونکہ ایک تیر سے کئی شکار کرنے ہیں، اور اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ چونکہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ مقصد ثبوت نہیں ہوتے، مقصد کسی چیز کو جھوٹا یا ثابت کرنا نہیں ہوتا، لہٰذا اس طرح کی یہ ساری جو کہانیاں ہیں یہ مریم نواز صاحبہ کی فرائی پین کہانیاں ہیں، اور یہ صرف ہوائی فائرنگ ہے، کوئی ثبوت نہیں لاتا، نہ کسی کے پاس اتنے ثبوت ہوتے ہیں کہ وہ عدالت میں لا کر پروف کر سکیں، تو یہ سیاسی بیانیاں ہیں، اور یہ آج کا جو تناظر دیکھیں تو اس میں کچھ ججز کو یا کچھ عدالتوں کو یہ پریشرائز کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے جی یہ پہلے ہو گیا، حالانکہ مجھے بھی ابھی آخری بات میں معذرت چاہتا ہوں، لمبی ہوگی بات، چند دن پہلے ایک بندہ ملا مسلم لیگی، وہ کہہ رہا تھا کہ فلاں شادی پہ فلاں جج صاحب نے فلاں کو کہا کہ یار یہ کوئی الیکشن ہے، یہ تو الیکشن جب بھی عدالت میں آئے گا اڑ جائے گا، اور وہ جج بڑی اہم پوسٹ پہ ہیں اور وہ سارا ہے، تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی بات ہے، اس بندے کو لے کے تو ایک پریس کانفرنس کر دو، نہیں کہتا ہے وہ بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے صحیح سنا نہیں کہ انہوں نے کس طرح کہا ہوگا یا اس طرح کہا ہوگا، تو یہ ساری اس طرح کی ہوائی فائرنگ ہے، فرائی پین کہانی ہے۔ سر ایک چیز ہے فرائنگ پین کہانیاں تو آپ نے ان کو کہا، لیکن ان میں سے کچھ جو واقعات ہیں وہ واقعی میں ہوئے، اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہوئے ہیں، اور پھر ایک منٹ سن لینا، میرا پورا سوال تو سن لینا بٹی صاحب، ان میں سے کچھ چیزیں ہوئی واقعی میں ہوئی، وہ فیکٹ ہے سر، اور جنہوں نے کروائی ان کا تعلق یا جن پہ الزام لگایا جاتا ہے ان کا تعلق آپ کو پتہ ہے کہاں سے جوڑا جاتا ہے، طاقتور حلقوں سے جوڑا جاتا ہے، تو یہاں پر آپ یہ مثالیں دے کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی کوئی طاقتور حلقوں کی طرف سے میسج آ رہا ہے، وہاں کوئی انوالومنٹ ہے؟ میڈم شیخ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب طاقتور حلقے ہوتے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے عمران خان کے ساتھ، تو وہ لگتی ہے بری، اور ان پر لگتے ہیں طرح طرح کے الزامات۔ وہ علی مین گنڈا پور نے وہ جو جیمز بانڈ کی صورت میں کے پی اسمبلی میں پہنچ کے کہا کہ سوال ہے ہی نہیں ہے، میں تو اچھی بری کی بات ہی نہیں کر رہی، وہ تو بعد میں انالائز کریں گے نا، اس پیغام کا مقصد وہیں سے آ رہا ہے۔ نہیں سنی آپ نے بات، نہیں سنی، میں بات ایک جملہ بول رہا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کو جواب مل جائے، نہ ملے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ جب ہوتے ہیں نا طاقتور حلقے عمران خان کے ساتھ تو وہ لگتے ہیں برے، اور جب طاقتور حلقے ہوتے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ تو ان کی ساری پچھلی باتیں جو ان کے ساتھ ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں اور وہ بھی اچھی لگنے لگتی ہیں۔ تو میں آپ کی بات یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ اس دور میں رانا ثنا پر ایک جعلی مقدمہ بنا، ہوٹل کے دروازے کا ٹوٹا اور واقعات ہوئے، مگر میرا پرابلم یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ہوا ہے اور آپ اس کے وکٹم تھے اور دوسری مرتبہ حکومت بھگتا کے گئے ہو، تو اب کیوں یا بولنا بند کر دو یا عدالت میں آ جاؤ تاکہ وہ آپ کی بات بالکل صحیح، میں یہی تو جاننا چاہ رہی ہوں، میں بالکل یہی جاننا چاہ رہی ہوں، اس وقت بھی غلط ہے، اس وقت بھی اگر ہو رہا ہے تو غلط ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت ملک احمد خان صاحب اگر یہ بات کریں تو یہ وہی پیغام پہنچا رہے ہیں؟ یہ سوال ہے میرا۔ جی میڈم شیخ صاحب بالکل، ملک احمد خان صاحب آج کے تناظر میں آج کے ہو سکتا ہے مبینہ طور پر ممکنہ طور پر کسی عدالت کو کسی جج صاحب کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اور سر پھر ثبوت بھی ہوگا، اگر وہ دعویٰ کریں تو ثبوت بھی وہیں سے آ رہا ہوگا؟ نہیں، ملک احمد صاحب کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ عدالت آئیں تو ثابت کر سکیں۔ ٹھیک ہے